الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ عزیز اور بابرکت بعظمت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے. اللہ کرے کہ ہمیں بار بار رمضان عطا فرمائے اور ہر بار ہم رمضان کے قدردان بنیں. اللہ ہمیں ایسی توفیق دے. عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کے روزے دار مومن مرد اور مومنہ عورتیں جو اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور بھارت کا ماحول بہت برا اور بہت بگڑا ہوا ہے. تو میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ لاک ڈاؤن میں بھارت میں ہونے والے سارے جائز کام، حلال روزی کے، ذریعے معاش کے، تجارت کے، نوکری وغیرہ کے، یہ سارے جائز راستے، جائز ذرائع معاش کا جو جائز راستہ ہے، وہ سارے راستوں کو حکومت نے بند کر دیا. اور جو حرام ہیں، جس کو اللہ نے قرآن میں حرام فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، تو جو شراب ہے جس کو حرام کر دیا گیا ہے، تو ایسے شراب کو حکومت نے، سینٹرل گورنمنٹ ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ ہو، عجیب معاملہ ہے کہ اس کی کھلی آزادی کی اجازت، اس کی پرمیشن. کیسا عجیب ہے یہ ماحول، جسے دیکھ کر کے اس سے پہلے تک اس ملک کی دور دور تک، دنیا کے کونے کونے تک اس ملک کی ایک عظمت تھی. لوگوں کے دلوں میں گنگا جمنا تہذیب سے یہ ملک پہچانا جاتا تھا، اور یہاں کی بھائی چارگی اور یہاں کے بے شمار مذاہب کے رہنے والے ایک ساتھ بھائی بھائی بن کر کے رہنا، یہ ساری چیزیں اس ملک کی شہرت میں شامل تھیں. مگر آج اس ایسے پوتر ملک کا یہ حال ہے کہ یہاں پر سارے جائز راستے، جائز ذریعے معاش کے طریقے سب بند ہیں لاک ڈاؤن میں. مگر ایک چیز کی آزادی ہے، اور آزادی ہی نہیں بلکہ ان کو سیکورٹی دی جا رہی ہے. ان دکانوں کو کھولنے کے ساتھ شراب کی دکانوں کھول بھی لو، اور اس کی حفاظت کے لیے پولیس دستہ مقرر کہ تم ان کی حفاظت کرو. یہ کتنا درد کی بات ہے، یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمارا ملک پتہ نہیں اور کیسے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. عجیب و غریب حالات ملک کے سر پر امن لا رہے ہیں. ایسا ہی ماحول اگر اس ملک کا چلے گا آنے والے دنوں میں، جس امن و شانت اور جس گنگا جمنا تہذیب سے ملک پوری دنیا میں مشہور تھا، یہ خاک میں مل جائے گی. عزیز ساتھیوں، کیا مسجد، کیا مندر، کیا گرودوارہ، کیا چرچ، اس میں تو پوری آزادی نہیں. اس میں کوئی عبادت کی آزادی نہیں، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو. ہر مذہب والا بندہ چاہے وہ چرچ جائے، چاہے وہ مندر جائے، چاہے وہ گرودوارہ جائے، پورے طہارت کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، اچھے کپڑے پہن کر اور اچھا پاک ستھرا جو ہے لباس استعمال کرتے ہوئے، نہا دھو کر کے، منہ ہاتھ دھو کر کے ہر بندہ اپنی عبادت گاہ میں جاتا ہے. اور وہاں پر تو اجازت نہیں، مندر کھولنے کی اجازت نہیں، چرچ کھولنے کی اجازت نہیں، گرودوارہ کھولنے کی اجازت نہیں. رمضان جیسے بابرکت مہینے میں مسلمانوں پر پابندی، مگر شراب کی دکانیں اوپن کر دی گئی، کھول دی گئی. شراب کی دکانوں پہ لائن لگی ہوئی ہے، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا غریب، کیا مالدار. یہ ایک طرف تو حکومت یہ کہہ رہا ہے کہ غریبوں کے، یعنی کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ذریعہ معاش کا معاملہ بہت مشکل ہو گیا ہے، اسی لیے جو ہے ہم لوگ جو ہے کوئی اسٹیٹ کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم زیرو اکاؤنٹ پہ 500 روپے ڈالیں گے، تو سینٹرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم 1000 روپے ڈالیں گے. اچھا بابا، تم لوگوں نے تو کھانا نہیں ہے کر کے 1000 اور 500 روپے تم ڈال رہے ہو،
مگر تمہاری شراب کی دکانیں جو تم نے کھول دی، اس میں کیا غریب، کیا امیر، کیا مرد، کیا عورت، سب کیوں میں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ کے دیے ہوئے یہ 1500 روپے تو ان لوگوں کو، ان شرابیوں کو تو 2-3 دن میں ختم ہو جائیں گے، یا بعض لوگ تو 1 دن میں بھی پی لیں گے۔ پتہ نہیں حکومت کیسے نہج پہ چل رہی ہے، کیا کہنا چاہ رہی ہے، دنیا کو کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے، انسانیت کا جنازہ اٹھا رہی ہے، ملک کا سر شرم سے جھک جا رہا ہے، یہ کیسے قوانین نافذ کر رہی ہے۔ ریشن دکان کو 10 بجے کے بعد یا 11 بجے کے بعد کلوز کر دو، ترکاری دکان نہیں چلے گی۔ اور میڈیا ظالم بھی کتنی عجیب ہے نا، بڑی عجیب ہے وہ۔ ریشن دکان اور ترکاری سبزی اور اس طرح کے ذریعے معاش کے روزمرہ کے انسان کے ضرورت کی اشیاء، ضرورت کی چیزیں بیچنے کے جو دکان ہوتے ہیں، انہوں نے اگر بھول سے کوئی 1-2 منٹ بھی یا 5-10 منٹ بھی زیادہ وقت اگر کھول دیا تو اس کو جو ہے فوری طور پر اس پر کیس بک ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے پوری طرح سے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا جاتا ہے، اس کو سیل کیا جا رہا ہے بہت ساری دکانوں کو، یا ان کے اوپر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنے مہینے تک تم جو ہے اپنی دکان نہیں کھول سکتے، یا اتنا فائن ان کو بھرنے کو کہا جا رہا ہے، ہزاروں کا فائن، کہ تم نے 10 بجے کے بعد یا 11 بجے کے بعد تم نے اس سے آگے کیوں اوپن کیا دکان۔ تو جو پیٹ بھرنے کے لیے جو ریشن ہے تو اس کی دکان کے لیے تو پابندی ہے، اور جو شراب ہے جسے پینے کے بعد آدمی مست ہو جاتا ہے، نشے میں ہو جاتا ہے، اسے اپنے خود کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، مدہوش ہو جاتا ہے، مدہوشی کے عالم میں ہوتا ہے، گھر تک بھی وہ آسانی کے ساتھ پہنچ پائے گا کہ نہیں پہنچ پائے گا، اس کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں وہ کہاں گرے گا، کہاں بیٹھے گا، کہاں گر جائے گا، کہاں پڑ جائے گا، اس کی رات شراب پینے کے بعد کہاں گزرے گی۔ پہلے تو یہ ڈرایا گیا ملک میں کہ کرونا کسی کو چھونے سے، کسی کے قریب جانے سے، یا کسی بندے نے کسی چیز کو چھو لیا پھر اس نے جا کر کے اسے چھوا تو پھر وہ کرونا کی بیماری سے آ جائے گی۔ ارے اللہ کے بندو، اب کیا یہ شرابی لوگوں سے یہ کرونا نہیں پھیلے گا؟ مسجدوں سے، مندروں سے، چرچوں سے، گرودواروں سے تو پھیلے گا، مگر شراب کی دکانوں سے نہیں پھیلے گا۔ تبلیغی جماعت کو تو اتنا بدنام کر دیا، اتنا بدنام کر دیا، ایسے لگ رہا تھا میڈیا کے ذریعے سے جو بتایا جا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ نظام الدین والا جو مرکز ہے، بنگلے والی مسجد جسے کہا جاتا ہے، شاید ایسے لگنے لگا تھا کہ شاید کرونا وہیں پیدا ہوا، کرونا کی پیدا کی جگہ، اگنے کی جگہ، منبع بنگلے والی مسجد نظام الدین جو مرکز ہے وہیں پیدا ہوا کرونا، ایسے بتایا جا رہا تھا، ایسے دکھایا جا رہا تھا۔ کسی ظالم میڈیا نے یہ نہیں بتایا ٹرمپ آیا تو کتنے لاکھ لوگ باہر سے آئے، وہ نہیں بتایا۔ کسی ظالم میڈیا نے یہ نہیں بتایا کہ دیکھو نظام الدین مرکز میں جو لوگ تھے وہ سب کے سب جو آئے تھے وہ حکومت کے پرمیشن کے بعد بھی وہاں جمع ہوئے تھے، اور اس وقت میں کسی طرح کا کوئی قانونی آبجیکشن بھی نہیں تھا، نہ وہاں کی جو دلی حکومت ہے انہوں نے کوئی آبجیکشن کیا تھا، نہ ہی سینٹرل حکومت نے کوئی آبجیکشن کیا تھا، اور وہ بیچارے مل کر اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، کچھ دین سیکھنے کے لیے، کچھ دین کی باتیں معلوم کرنے کے لیے وہاں گئے، اور وہاں جانے کے بعد بدقسمتی سے اس میں سے کچھ افراد کو پازیٹیو ہو گیا، اور پھر بھی اللہ کا شکر جن بندوں کو پازیٹیو ہوا تھا آج وہ پلازما جیسے چیز کو دے کر کے ساری دنیا میں جو ہے واہ واہ اور شاباشی کے لائق بن رہے ہیں۔ تو اس طرح سے حکومت نے، میڈیا نے اتنا کچرا بنا دیا ہے، ماحول کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو اتنا خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے کہ کیا بتائیں۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں جو بتایا گیا تھا، اب شراب کی دکانوں کو لے کر کے کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ کیوں کیا حکومت کی طرف سے انہیں کچھ ملتا ہے، یا پھر یہ پورے بھارت کو برباد کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت کے اندر رہنے والا ہندو بھی، مسلمان بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی سب پیے گا شراب اکثر؟ اب تو الحمدللہ مسلمانوں میں سے اکثر رمضان کا بابرکت مہینہ ہونے کی وجہ سے نہیں پی رہے ہوں گے، روزے کا معاملہ ہوگا، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو رمضان اور غیر رمضان دونوں برابر ہیں، تو جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ لوگ تو پیتے ہوں گے۔ تو کتنے گھر اجڑیں گے، کتنے گھر برباد ہوں گے، کتنے گھر تباہ ہوں گے،
ابھی ایک طرف تو گھر میں کام نہیں کاج نہیں، جو کچھ عورتیں گھروں میں کام کر کے یہ کر کے وہ کر کے کیسے بھی کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کا پیٹ پالا کرتی تھی مائیں، ایسی غریب ماؤں کا کیا حال ہوگا جب یہ شرابی شراب پینے کے لیے زبردستی کرے گا، پیسے مانگے گا بیوی سے۔ پہلے جب حالات اچھے تھے، کام کاج ہوتا تھا، کام دھندا چل رہا تھا، ایسے حالتوں میں بھی بہت سارے ایسے خبریں ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی تھی کہ فلاں شرابی نے اپنی بیوی کا گلے کا ہار لے جا کر کے گروہ رکھ دیا یا بیچ دیا، یا فلاں شرابی نے جو اپنے گھر کے سامان بیچ کر کے جو ہے شراب پی لیا، یا فلاں شرابی نے جو ہے اس طرح سے کیا اس طرح سے کیا۔ یہ روز بروز ہم نے عام دنوں میں سن رہے تھے، جب کام دھام اچھا چل رہا تھا، جب بیوی تھوڑا بہت کام کرتی تھی، یہ بھی تھوڑا بہت کرتا تھا۔ ایسے دنوں کا یہ حال ہو تو ان دنوں میں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو کام کاج بند ہے، ذریعہ معاش کے سارے راستے بند ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی باہر نہیں نکل پا رہا ہے، کوئی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، ایسی صورت میں شراب کی دکانوں کو کھول کر دنیا کے اندر سارے بھارت میں بسنے والے جو غریب اور مڈل فیملیز ہیں ان کے تباہ کرنے کا گویا حکومت ایک غیر محسوس طریقے سے ایک پلان منصوبہ بندی کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ مڈل فیملی کو تباہ کر دیا جائے۔ مڈل فیملی جو کر کے کھا کے جیا کرتے تھے، ان کی زندگیاں تباہ کرنے کا پلان بنایا ہے حکومت۔ ڈنکی کی چوٹ پر میں بات کہہ سکتا ہوں، یہ ظالم ہے، یہ حکومت ظالم ہے۔ اس کو انسانوں کے جان سے، انسان کی زندگیوں سے، انسانوں کے گھروں کے سکھ سے دکھ سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر ان کو ذرا بھی اس کا احساس ہوتا تو پہلے درجے میں شراب کی دکانیں بند کر دی جاتی۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے بھارت میں؟ کیا کوئی اس حکومت کو بولنے والا نہیں ہے؟ کیا ان کو ہوش و حوث نہیں ہے؟ کیا ان کو عقل نہیں ہے؟ کیا ان کو شعور نہیں ہے؟ کیا ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ بھارت کا کیا حال ہوگا ان دنوں میں اگر شراب کی دکانیں کھول دی جائیں؟ عزیز ساتھیو، یہ بہت افسوس کی خبر ہے ہمارے لیے۔ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں ہمیں تو اس بات کا دکھ تھا، اس بات کا غم تھا کہ ہماری مسجدیں بند ہیں، اور ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی اس بات کا دکھ تھا کہ ان کی مندریں بند ہیں، مسلمانوں کی مسجدیں بند ہیں، اور اسی طرح سے سکھ بھائیوں کو بھی اس بات کا دکھ تھا کہ ان کے گرودوارے بند ہیں، عیسائی بھائیوں کو بھی اس بات کا دکھ تھا کہ چرچ بند ہیں۔ مگر ان سب کے جذبات پر کلہاڑی چلاتے ہوئے، ان سب کے دلوں پر پاؤں رکھتے ہوئے، یعنی ان سب کے جذبات کو روندتے ہوئے اپنے پاؤں تلے حکومت نے جو ہے فوری طور پر ہر مذہب کے جذبات کا کھلواڑ کرتے ہوئے شراب کی دکانوں کے کھولنے کا پرمیشن دے دیا، اور اس کی حفاظت کے لیے سیکورٹی بھی دے دی گئی۔ پہلے دودھ کی ایک پیکٹ لانے کے لیے ایک بندہ باہر نکلا تو اسے مار کے مار دیا۔ ایک بندہ سبزی لینے کے لیے گیا تو اس کی پیٹھ لال کر دی۔ ایک بندہ اپنی بیمار ماں کو ٹیبلٹ لانے کے لیے گیا تو اس کا ہاتھ توڑ دیا۔ ایک بندہ اپنے دودھ پیتے بچے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی کام کے لیے دکان چلا گیا کچھ لانے کے لیے، تو اس کو مار کے اس کا تکیہ بنا دیا۔ اب ان شرابیوں کے لیے کھلی چھوٹ۔ اب لوگ کہیں گے جب یہ باہر نکلیں گے 11 بجے کے بعد، تو اس وقت میں پولیس پوچھے گی کہاں جا رہے ہو، تو بولے گا شراب پینے، تو پہلے اسے بولیں گے جاؤ ویلکم، خوش آمدید، مبارک ہو آپ کو، بہت اچھا کیا تم اگر شراب نہیں پیو گے تو پھر ہمارا خزانہ ملک کا کیسے بھرے گا، پیسے کیسے آئیں گے؟ اس طرح یعنی کہ ہماری حکومت جو یہ چاہتی ہے اس وقت میں کہ لوگ تباہ ہو رہے ہیں تو ہونے دو، برباد ہو رہے ہیں تو برباد ہونے دو، کسی کے گھر میں بھوک کی وجہ سے آتم ہتیا ہو رہا ہے، خودکشی کی جا رہی ہے تو کرنے دو، کسی کی عزت لٹ رہی ہے تو لٹنے دو، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں شراب کی دکان کھولنا ہے، بس ہم نے کھول دیا۔ میرے معزز ساتھیوں، رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہے، ایسے حالات میں آپ ان لوگوں کے برابر نہ جائیے، اللہ کا واسطہ شراب سے دور رہیے۔ شراب ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، شراب بہت بری اور بہت گندی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجہ سے اس کو حرام فرمایا ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی اور رمضان کے بعد بھی اس سے دور رہیے، اپنی زندگیوں کو بچائیے، اپنے گھر بار کی زندگی اور اپنے بیوی بچوں کی زندگی کی حفاظت کا خیال کرتے ہوئے شراب کی اگر عادت ہے تو اس سے توبہ کیجیے، اس سے دور ہو جائیے، اپنے دوست احباب کو اس سے دور رہنے کو کہیے، سچی پکی توبہ کر کے
کے شراب سے دور ہو جائیے، اپنی زندگی کو اور اپنے بیوی بچوں کی زندگی کو بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ ملک میں پھیلی ہوئی اس وبا زہریلی وائرس کو یا اللہ جلد از جلد اس دنیا سے اور اس بھارت سے ختم فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کے گنگا جمنا تہذیب کو برقرار رکھیے، اپنے کرم کا معاملہ فرمائیے، دعاؤں کو قبول فرمائیے، بیماروں کو صحت عطا فرمائیے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔